على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى سو آپ ان لوگوں کی باتوں پر صبر کیجئے اور سورج طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح میں مصروف رہیے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح پڑھیے اور دن کے اطراف میں بھی تاکہ آپ خوش ہو جائیں اور آپ ہرگز ان چیزوں کی طرف اپنی آنکھیں نہ بڑھائیں جن سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو آزمائش کے لیے متمتع کر رکھا ہے اور ان کی بیویاں ہیں اور دنیاوی زندگی کی رونق ہے اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور بہت دیر پا ہے اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے ہم آپ کو رزق دیں گے اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہے صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130 تا 132 ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی کے یہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام سناتے اور ایمان لانے کی تلقین فرماتے تو وہ آگے سے طرح طرح کے بکواسات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ساتھ میں ایمان لانے سے بھی انکار کرتے اور جب کوئی عذاب کی بات آتی کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تو اس پر عذاب کا مذاق بھی اڑاتے کہتے اگر عذاب آنا ہے تو پھر کیوں نہیں آتا ہم نہیں مانتے عذاب آ جائے اور ہمیں ختم کر دے تو ایسا کیوں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى کہ اگر یہ بات میں اللہ تعالیٰ پہلے سے طے نہ فرما چکا ہوتا کہ میں نے ایک وقت مقرر کیا ہے کہ اس وقت تک انہیں مہلت دینی ہے اور دوسری بات کہ ان کی موت کا وقت بھی مقرر ہے اگر یہ باتیں نہ ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ کب سے انہیں ختم فرما چکا ہوتا
باقی ان کے الفاظ سے، ان کے رویے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہا درجے کی تکلیف ہوتی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دو کاموں کا حکم فرمایا، دو چیزوں کو کرنے کا حکم فرمایا۔ پہلی چیز ہے صبر، کہ صبر کرنا ہے آپ نے، اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اور دونوں چیزوں کو آیت کریمہ میں بیان فرمایا، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، کہ میرے پیارے پیغمبر وہ جو بھی بکواس کریں، جو بھی کہیں آپ کے بارے میں، تو آپ نے اس پر صبر کرنا ہے۔ اور دوسری بات وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرنی ہے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں بھی، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں بھی، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، کہ تاکہ میرے پیغمبر آپ خوش ہو جائیں۔ یعنی صبر سے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، اس کی عبادت سے آپ ان کے بکواسات کی طرف توجہ نہ کریں، اور ان دو چیزوں سے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو انعامات و اکرامات سے نوازنا ہے، وہ اس قدر آپ کو نوازوں گا کہ میرے پیارے آپ خوش ہو جائیں گے، کہ وہ اتنی اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہوں گی کہ وہ ان کی تکالیف اور ان کی طرف سے ملنے والے جو دکھ ہیں اس کے مقابلے میں کہیں بہت زیادہ ہوں گی، کہ آپ کو وہ دکھ، وہ تکالیف سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آیت کریمہ ہی ہے کہ قرآن مجید میں ایک دو جگہ پہ اور بھی بیان ہے اس طرح کا، اور یہاں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کا ذکر فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں۔ یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130 میں 5 نمازوں کا کس طرح ذکر فرمایا؟ فرمایا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے۔ طلوع شمس سے پہلے تو واضح ہے صبح کی نماز، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے 2 نمازیں آتی ہیں، عصر اور ظہر کی، وہ غروب ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ اور پھر وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے میں نماز ادا کرنا، وہ مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی۔ تو 5 نمازوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور کچھ ایسے ناعقل اندیش لوگ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، کہتے ہیں کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں، نماز میں کہاں لکھا ہے کہ 5 وقت آپ نمازیں پڑھیں؟ تو جسے نظر نہ آئے تو یہ اس کی اپنی قسمت ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو سب سے پہلے مفسر ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہے، وہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کہ جن پر قرآن مجید نازل ہوا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائی۔ تو نماز جب فرض ہوئی تو نماز کے فرض کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کے تمام نمازوں کے اول وقت میں آپ کو نماز پڑھائی۔ یعنی جب اول وقت شروع ہوتا ہے نماز کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی کہ پیارے یہاں نماز پڑھیں آپ، یہ فجر، یہ ظہر، یہ عصر، مغرب اور عشاء۔ اور پھر دوسرے دن تشریف لائے اور نماز کے آخری وقت میں، کہ صبح کا جو آخری وقت، ظہر کا جو آخری وقت، عصر کا، مغرب کا، اس میں نماز پڑھا کے فرمایا کہ ان دونوں وقتوں کے درمیان میں ان نمازوں کا وقت ہے۔ یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک صبح کا ٹائم مثلاً آج شروع ہو رہا ہے 5:07-8 پہ، اور طلوع آفتاب تک یہ صبح کا وقت ہے، تو فرمایا کہ اس وقت کے اندر آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہ ہے کہ نماز کے اوقات بھی اور ساتھ میں نمازیں بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے، فرض کے درجے میں ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ پیارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی زبان مقدس سے فرمائی۔
ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی حالات میں یقیناً آپ کو مالیات کی کمی رہتی تھی، اور یہ جو مالی حالات میں ذرا تنگ دستی تھی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی خواہش کے مطابق تھی۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ میرے پاس مال و دولت زیادہ ہو اور ان کو نہیں دی گئی، نہ، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت کو پسند فرمایا ہے۔ پچھلے دن جمعے پہ بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکینی میں رہنے کو پسند فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری آل کا رزق جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق تنگ کر دے، مجھے نہیں چاہیے مال و دولت زیادہ۔ تو دوسری طرف جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فقر اختیاری تھا، اور آپ کے ساتھ جو مومنین تھے جنہوں نے ابتداءً مکہ مکرمہ میں ایمان قبول کیا تھا، تو وہ بھی انتہائی تنگ دستی کے عالم میں انہوں نے بھی زندگی گزاری، اور اس کے مقابل جو کفار تھے مکہ مکرمہ میں، تو انہیں ہر قسم کی آسائشات، ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے نوازا گیا تھا۔ تو اس بارے میں یہاں فرمایا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، کہ اہل ایمان کو حکم فرمایا کہ آپ ان کی دنیاوی زیب و زینت اور دنیاوی مال و دولت کو دیکھ کے آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی بات نہ آئے کہ ان کو مال و دولت ملی اور ہمیں نہیں ملی، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کو آزمانا ہے، آزمائش ان کی ہے، مال و دولت جتنا زیادہ ہوگا آزمائش اتنی بڑی ہوگی۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو آپ کے رب کی طرف سے رزق ہے نا، وہی بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے، زیادہ دیر تک رہے گا جو رب کی طرف سے تمہیں عطا ہوگا۔ تو دنیاوی مال و دولت اگر کسی کو عطا ہو گیا، کسی کے پاس ہے، تو اس پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ مخواہ سے حسد تو پھر ویسے ہی حرام ہے، کہ یہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا جیسے عام طور پر لوگوں کا یہ تصور بنا ہوا ہے کہ جی مال و دولت کسی کے پاس ہو، کوئی زمینیں مربع جائیدادیں ہوں، تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی تیرے تے اللہ بڑا راضی ہے۔ بھائی یہ مال و دولت اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ کہنا بھی جو ہے وہ سراسر غلط ہے کہ جی آپ پہ اللہ بڑا راضی ہے کہ تیرے پاس مال و دولت ہے۔ اب وہ مال و دولت کس راستے سے آیا ہے، کس طرح آپ نے اکٹھا کیا ہے، آپ سے مراد کوئی بھی، جی کس طرح اکٹھا کیا ہے، جائز ذرائع ہیں یا ناجائز ذرائع ہیں۔ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ حلال حرام اکٹھا کر کے ایک بڑی بلڈنگ بنا دی، محل تیار کیا، اور اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، جی یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جی پیچھے ہمارا وہ الو علی میں مسجد کا جھگڑا چل رہا تھا، شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو، تو یہاں ہمارے ایک کسی صاحب تھے، تو ان کے پاس وہ اس کی تفتیش تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے پتہ ہے کہ یہ جگہ مسجد کی ہے، اور پورا شہر اس بات کی گواہی دے رہا تھا، باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنی ایک ٹیم بھیجی الو والے شہر میں، جاؤ پتہ کر کے آؤ، انفرادی طور پر لوگوں سے پوچھو کہ یہ جگہ کس کی ہے۔ تو پورا شہر اس بات کی گواہی دینا کہ یہ جگہ مسجد کی ہے، یہ پلاٹ کارنر کا مسجد کا ہے۔ اچھا اس کے باوجود بھی وہ جو فریق مخالف تھے وہ اس بات پر بضد تھے کہ جی نہیں یہ ہماری ہے۔ تفتیش کے لیے اے صاحب کے پاس، اس نے کہا جی میں نے ساری تحقیق کر لی ہے، آپ ایسا کریں کہ 1.5 لاکھ روپے لگے گا، وہ پہلے دیں مجھے جمع کروائیں، اور اس کے بعد جو میں آپ کو رپورٹ لکھ کے دوں گا نا، تو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج نہیں ہو سکے گا اسے، ایسی بات لکھ کے دوں گا۔ اب کیا ہے، مرتے کیا نہ کرتے، پورے شہر میں سے 10 20 50 100 1000 500 اکٹھا کر کے 1.5 لاکھ مکمل کیا، اور اس کو دیا، اور پھر اس نے وہ تفتیش میں جو بات حق تھی، حق جو تھی اس نے وہ لکھ دی۔ لیکن دوسری طرف کیا ہوا، وہ ایک دن اس نے 1.5 لاکھ لیا، اور دوسرے دن ود فیملی عمرے پہ چلا گیا، ٹھیک ہے جی، وہ لے کے دوسرے دن عمرے پہ روانہ ہو گیا۔ تو یہ ہے جی ھذا من فضل ربی، لوگوں نے یہ سمجھ لی ہے
کہ مال و دولت یہ اکٹھا آنا چاہیے، ہونا چاہیے، چاہے حلال ہے چاہے حرام ہے۔ پھر دلیلیں یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھو کافروں کے ساتھ اتنا مال و دولت ہے، اگر ہمارے اوپر اللہ راضی ہوتا تو ہمیں نہ دیتا، ہمیں نہ دیتا جناب۔ بھائی مال و دولت یہ رب کی رضا کی دلیل نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جسے دیا ہے تو اگر وہ صحیح مصرف پہ خرچ کر رہا ہے تو پھر تو بڑی بات ہے، اگر نہیں کر رہا تو پھر یہ اس کے لیے وبال ہے، پھر یہ اس کے لیے آزمائش بڑی سے بڑی ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق دیا ہے سو اس پر صبر بھی کریں اور شکر بھی کریں، نہ کہ دوسروں کا رزق چھیننے کے چکر میں دوسروں کا رزق جی ایک گاہک اس کے پاس جا رہا ہے جی اس کو بد زن کرنا جی جا کے وہ جی یہ ہے جی وہ ہے جی آپ ادھر آئیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے جی۔ جائز اسی لیے نہیں ہے کہ آپ بھائی جو مقدر میں آپ کے ہیں اس پر صبر کریں، حوصلہ کریں، جو چیز ہے وہ خود چل کے آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے رزق کو خراب کریں اور خواہ مخواہ سے لوگوں کو بد زن کریں، تو یہ چیز شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ حکم فرمایا کہ ایک آدمی مثلا کوئی چیز لے رہا ہے نا، جیسے بولی پہ چیز بیچی جاتی ہے، ایک آدمی نے بھاؤ لگایا ہے اور اس پر آ کر قیمت رک گئی ہے، تو اب دوسرا آدمی اس بھاؤ کے اوپر بھاؤ نہیں لگا سکتا آگے، کہ جب ایک دفعہ رک گئی ہے نا بولی کہ اس کے نام ہونے لگی اور دوسرا جان بوجھ کے 10 روپے بڑھا کے اس کا جناب ریٹ خراب کرے، پر میں بھاؤ پہ بھاؤ لگانا بھی شریعت نے جائز نہیں رکھا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور پھر حکم فرمایا میرے پیغمبر آپ اپنے گھر والوں کو بھی اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے، کیا بالصلاۃ نماز کی، نماز کی پابندی کیجئے، یہ آپ خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کا حکم دیں۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کر کے حکم دیا گیا، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ لازم ہوتا ہے وہ ہے نماز کا، وہ نماز کا فریضہ ہے، تو اس کے لیے حکم فرمایا کہ خود بھی اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی، دونوں کو آپ نے اپنے ساتھ چلانا ہے۔ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور حدیث مبارکہ کیا ہے؟ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ اور یہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں واضح طور پر ہے کہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ گھر والے سارے افراد اس کی رعایا ہیں اور اس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال ہونا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی اہتمام تھا، خود بھی جو ہے وہ رات کو اٹھتے اور پھر گھر والوں کے آرام کا خیال کرتے ہوئے انہیں بھی ساتھ میں اٹھاتے اور وہ بھی نماز ادا کرتے، نوافل تہجد جو ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت کے اندر اپنے خاص کر گورنروں کو جو سرکاری فرمان جاری کرتے، اس میں سب سے پہلے یہی بات لکھی ہوئی ہوتی کہ تمہارے لیے میری طرف سے جو سب سے بڑا حکم ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ذرا برابر سستی بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو پھر باقی امور کی پابندی بھی نہیں ہو سکے گی، اس لیے کسی صورت بھی نماز میں سستی میری طرف سے اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، یہ سب کو حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ جائیں اور مال اکٹھا کریں اور یہ نہیں، نحن نرزقک، جو ہم نے رزق دینا ہے وہی ملنا ہے آپ کو، چاہے وہ ہاتھ باندھ کے بھی بیٹھیں گے نا، کتنے ایسے ہیں جو کماتے نہیں ہیں لیکن کھانا تو کھا رہے ہیں نا، وہ میں اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہوں انہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے لا نسألک رزقا، یہ میں اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت ہے کہ میں کسی مخلوق کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا جی، وہ میں اسے ضرور عطا کرتا ہی کرتا ہوں جو اس کے مقدر نصیب میں ہے۔ تو لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے گھر میں کوئی سختی یا تنگی پیش آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر والوں کو بھی خود بھی نماز کا حکم فرماتے، فرمایا کہ نماز پڑھیں یہ آسانیاں ہو جائیں گی۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہے، یعنی فرائض کا اہتمام رکھا جائے
جن میں سب سے بڑھ کر نماز ہے، اور تمام تر ممنوعات اور محرمات، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور جن چیزوں کو حرام کیا ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، یہ تقویٰ کا مفہوم ہے، یعنی فرائض کو بجا لانا اور محرمات سے اپنے آپ کو بچانا۔ فرمائے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ